میرا دل بدل بیٹی بھی سردار، داماد کا گھر اپنے گھر کے سامنے. تو اب جو آپ ساری ساری رات روئے ہیں تو کس کے لیے روئے؟ اب وہ مری والوں کے لیے روئے ہیں، پاکستان والوں کے لیے روئے ہیں، امریکہ افریقہ میں پھیلی ہوئی اپنی امت کے لیے روئے ہیں کہ یہ تو بخشے گئے، آنے والوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو نمازیں چھوڑیں گے، وہ جو نافرمانیاں کریں گے تو ان کا میں کیا کروں؟ ہمارے غم نے رولا 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 کے سینے میں داغ پیدا کر دیا. عزیزم کا عزیز المرجل، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے اندر سے اس طرح آواز آتی تھی، کھولنے کی، ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی اپنی امت کے غم اور صدمے میں. تو اللہ اور بندوں سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. وہاں عباسی نہیں چلتا جی، قریشی نہیں چلتا، ہاشمی نہیں چلتا، راجا نہیں چلتا، کشمیری اور پنجابی نہیں چلتا. وہاں ایک سکہ چلتا ہے، باقی سب سکے اللہ نے پھینک دیے، ایک سکہ ہے. کون ہے؟ محمدی، بس قبول ہے. ابو لہب چچا ہے، ہاشمی سید قریشی ہے، قرآن نے گواہی دی جہنمی ہے. سیصلی نارا ذات لہب. بلال حبشی، حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا. لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام. سلمان فارسی ہے، ابو لہب اہل بیت میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اہل بیت سے نکال دیا اور جہنمی بنا دیا. سلمان ایرانی، عربی بھی کوئی نہیں، قریشی بھی کوئی نہیں. ہاشمی ہونے پر نہ عرب، نہ قریشی، نہ ہاشمی، ایرانی، فارسی. جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی، جب تقسیم ہو گئی مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے. سلمان کے بارے میں جھگڑا ہوا، یہ کن کے ساتھ؟ مکے والوں کے ساتھ یا مدینے والوں کے ساتھ؟ مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، مدینے میں رہتا ہے. مکے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، ہجرت کر کے آئے. مدینے والے کہنے لگے اسلام سے پہلے کا آیا ہوا ہے. مکے والے کہنے لگے آیا اسلام کے ہی شوق میں تھا. اور اس میں بات اتنی بڑی کہ آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. یہ جو لڑائی تلخ کلامی ہے یہ سلمان کا ووٹ لینے کی وجہ سے نہیں کہ ہمیں ووٹ پڑ جائے، یہ سلمان کی فضیلت لینے کے لیے ہے کہ سلمان ہم میں سے ہو جائے. تو جب دونوں فریقین میں بات تیز ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت. سلمان نہ مکے والوں میں سے ہے نہ مدینے والوں میں سے ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. سبحان. فارسی ہو کر اہل بیت اور وہ اہل بیت ہو کر کفر اور جہنم. تو بھائی اللہ سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دو ذمہ داریاں دے کر گئے. ایک ہم ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے ذمہ آپ کی اطاعت ہے. اولین عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، ماں باپ کی خدمت، ذکر، تلاوت، تسبیح، حلال کمانا، حرام سے بچنا، عبادات، اور اس کے ساتھ اخلاقیات. ہمارا نبی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کا اعلان کر رہے کہ لوگوں میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا ساری رات کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. سارے سال روزے رکھنا آسان کام ہے، ساری رات تہجد پڑھنا آسان کام ہے. عشاء کی نماز سے جو نفلوں کو شروع ہو تو فجر تک، سحری تک تو پہلے نفل پڑھے، پھر اس کے بعد سحری کھائے، پھر اس کے بعد روزہ رکھے، اور ساری زندگی رات کی تہجد اور دن کا روزہ چلتا رہے. آپ خود سوچو یہ آدمی کتنے اونچے مقام پر ہوگا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اس سے بھی آگے ہوگا. اخلاق اچھے ہیں، دیکھنے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ رات کی تہجد اور دن کے روزوں سے مشکل عمل ہے. گرمی کا روزہ برداشت کرنا آسان ہے،
جو گالی دے اس کو دعا دینا مشکل. سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈی ہوا کو چیر کر مسجد میں آنا آسان ہے. جو منہ پھیر کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرنا مشکل ہے. عبادت آسان ہے، اخلاق مشکل ہیں. جو آدمی اخلاق بنا لے گا، دیکھو میں آپ کو ایک بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں. آج کوئی نہیں جو ساری رات تہجد پڑھ سکے، کوئی نہیں جو ساری زندگی روزے رکھ سکے، کوئی ایک آدھ ہو بھی گیا، کوئی نہیں جو سارا مال لٹا سکے، کوئی نہیں جو ساری زندگی لگا سکے. ایک کام کر لو بھائیو، نہ اس کے لیے پیسہ چاہیے، نہ اس کے لیے دولت چاہیے، نہ اس کے لیے فقر چاہیے، نہ اس کے لیے علم چاہیے. بھائی عالم بنے، اخلاق اچھے بنا لیں. ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں. اس کی 3 بنیادیں ہیں. توصل و انقطاع، جو ہم سے قطع تعلق کرے ہم آگے بڑھ کر اس سے تعلق جوڑیں. جو منہ پھیرے اس کو سلام کرو، جو گردن ٹیڑھی کرے اس کے سامنے گردن جھکاؤ. تو توفی من حرمک، جو آپ پہ آپ کا حق چھین لے آپ اس کو اس کا حق ادا کریں. جو آپ کا حال بھی پوچھنے نہ آئے، حق بنتا ہے میں بیمار ہوں تو میرا حق ہے کہ میرے عزیز دوست مجھے پوچھنے آئے. کوئی مجھے نہیں پوچھنے آیا میری بیماری پر، میں پوچھنے چلا جاؤں اس کی چھینک پر بھی خیریت تو ہے، کیا ہو. توفی من حرمک، جو تیرا حق تمہیں نہ دے تم اس کا حق اس سے دو. وہ ہماری میت پہ نہ آئے، ہم اس کی بیماری پہ بھی پہنچ جائیں. یہ آسان کام نہیں ہے. پیدل حج کرنا آسان ہے، یہ مشکل ہے. وہ تو ہمیں پوچھتا نہیں، ہم کیوں پوچھیں؟ چلتا نہیں ہے. وہ تو ہمیں ہمارا چاچا بیمار تھا، بابا بیمار تھا، حال نہیں پوچھنا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ ہمارا ماتم ہوا، ہمارے تو تعزیت کے لیے نہیں آیا، ہم کیوں جائیں؟ یہ ہوتا نہیں ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے نمازیوں میں، ہمارے بے نمازیوں میں. جو آپ کو ذلیل کرے آپ اسے عزت دو. تیسری بات، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ 3 کام جو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے میری ضمانت لے لے، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. جنت الفردوس یہ بون میں نہیں، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا میری ضمانت لے لو، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھائے گا کہ میری ضمانت لے لو. تو بھائیو اخلاق کا معاملہ بڑا بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے. ہم ذرہ نہیں برداشت کرتے جھکنا، ذرہ بھی. اور پھل اسی شاخ کو لگتا ہے جو جھک جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی اخلاق، وہ جو عورت آپ پہ گندگی پھینکا کرتی تھی، وہ چند دن جو نہیں آئی تو آپ نے پوچھا وہ اماں کا کیا ہوا جو ہمیں یہ گندگی کا تحفہ دیا کرتی تھی؟ کہا جی وہ بیمار ہے. کہو ہو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، چلو اس کا حال چال پوچھیں. کانٹے بچھانے والیوں کے لیے حال پوچھنے جا رہے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ میرا حال پوچھنے ہیں تو مسلمان ہو گئی. کہا اتنا بڑا حوصلہ نبی کا ہی ہوتا ہے، کلمہ پڑھ گئی. تو بھائی ہمارے شہروں میں دیہاتوں میں آگ لگی ہوئی ہے، حضور والے اخلاق کو چھوڑ کر ہر گھر میں آگ لگی. تو ہم یہ کریں، اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی، ہم ان کی غلام میں فخر کریں، ان کے طریقوں پر چلنا اپنے لیے مقصد بنائیں. کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی نافرمان نہ ہو، کوئی بد اخلاق نہ ہو. پھر ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ کلمے اور ختم نبوت کا وزن برابر ہے.
کلمہ پڑھے ختم نبوت کو نہ مانے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ختم نبوت اور کلمہ توحید کا وزن برابر ہے کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ اس عقیدے کا ہم پر ایک حق ہے، ایک مطالبہ ہے۔ پہلے اللہ نبیوں کے بعد نبی بھیجتا تھا، وہ لوگوں کو ہدایت کا راہ دکھاتے تھے۔ جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تو سارا نبوت کا نظام مکمل کر دیا اور آپ پر نبوت کو بند کر دیا اور آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے چالو کر دیا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہتے تاکہ ہر آنے والی نسل کو پیغام سناتے 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 سناتے۔ میں وہاں شب جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے تو زندگی کے ٹوٹل دن 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہیں، اور نبوت کے دن آپ کے 8,156 دن آپ کی نبوت کے ہیں۔ 63 سال 4 دن آپ کی کل زندگی، 63 سال 4 دن۔ اتنی مختصر عمر اور اتنا لمبا کام، اتنی لمبی چوڑی ترتیب۔ اللہ پاک نوح علیہ السلام جیسی عمر دیتا، سلیمان علیہ السلام جیسا لشکر دیتا، ان جیسی طاقت دیتا، تبلیغ کرتے دنیا میں پھر پھر کے لے بھائی، فقیر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، فقر کی زندگی گزاری، مسکنت کی موت پائی، ولد فقیرن ولد یتیمن، یتیم پیدا ہوئے، عاش فقیرن، فقر کی زندگی گزاری، ومات مسکینن، مسکنت کی موت آئی کہ جس رات کی صبح آپ کا انتقال ہو رہا ہے اس رات بھی آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا کہ بتی جلائی جاتی، کچھ تو جمع کر لیتا ہے، یہ بڑھاپے میں کام آئے، اولاد کے کام آئے۔ کل آپ جا رہے ہیں، آج آخری رات ہے، پیر کی رات ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، 10 ہجری ہے، صبح جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس رات چراغ جلنے کے لیے گھر میں تیل کوئی نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا برابر کے گھر سے تیل ادھار مانگ کے لائیں اور آ کر گھر میں چراغ جلایا۔ ایسی مسکنت کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو اسلام ساری دنیا میں نہیں، صرف عرب میں پھیلا ہوا ہے، تو آپ ہم سب کے ذمے لگا گئے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ہمیں اپنا نائب بنا گئے، ہمیں اپنا وارث بنا گئے، ہمیں اپنا خلیفہ بنا گئے، ہم اپنے نبی کے نائب ہیں، اپنے نبی کی وراثت ہمیں ملی ہے۔ کسی امت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انا رسول اور رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ معاذ ابن جبل جب یمن پہنچے تو کہنے لگے، اے یمن والو، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ یہ ہمیں عزت حاصل ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ تو وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے رسالت کے لیے چنا، ہم وہ رسول ہیں جنہیں حضور نے چنا کہ تم میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پہلا رسول ہے اسلامی معنی میں، دوسرا رسول ہے لغوی معنی میں، رسول بھیجا ہوا، رسول اللہ نے چنا راہبری کے لیے، ہم اللہ کے رسول لغوی طور پر۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام دنیا انسانیت تک تم نے پہنچانا ہے۔ تو ہمیں عزت ملی ہے نبیوں کی طرح۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، ابھی ذہن سے نام نکل گیا، کعب احبار، بڑے یہود کے عالم تھے، پھر مسلمان، ان کو بتا رہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، لوگ اٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم سے 2 نور نکل رہے ہیں، وہ آگے آگے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے جسم سے 1 نور نکل رہا ہے۔ پھر ایک ہستی آئی جن کو میں نے دیکھا کہ ان کے روئیں سے نور نکل رہا تھا، اور ان کے پیچھے جو چلنے والے تھے ان کے 2 نور نکل رہے تھے۔ تو کعب احبار کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ نورانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور ان کے پیچھے 2 نور والی ان کی امت ہیں، اور 2 نور والے جو باقی دیکھے وہ نبی ہیں، 1 نور والے ان کی امت ان کے ماننے والے ہیں۔ اس امت کا حشر بھی قیامت کے دن نبیوں کی طرح ہوگا۔ تو چل کے جانا اور کہنا بھائی اللہ کی مان لو، یہ 1,24,000 نبیوں کا کام ہے۔ تو ہمیں دنیا میں پھرنا، اپنی امت، اپنے مسلمانوں کو سنبھالنا، ہمیں یہ کام ملا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، نہ کہ تبلیغی جماعت کی طرف۔ تبلیغ والے ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں یاد دلایا، انہوں نے کچھ لوگوں نے زندگیاں کھپائیں اور اس پر قربانی دی، لیکن بات تو اللہ کر رہا ہے، کنتم خیر امت۔ کوئی اگر ہماری تعریف کرے ہمیں بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اس آدمی کی بھی قدر خواہ مخواہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جتنا بڑا کوئی آدمی ہماری تعریف کرتا ہے اتنا زیادہ ہمیں اپنے اوپر فخر آتا ہے۔ ایک بچہ ہماری تعریف کرے تو خوش نہیں ہوتا، کوئی دیوانہ کرے تو خوش نہیں ہوتا۔ اور بھائی ایس پی صاحب تیری بڑی تعریف کر رہے تھے، اچھا کیا کہہ رہے تھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک دفعہ پوچھتا ہے، پھر 2 دفعہ پوچھتا ہے، ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کل کائنات کا بادشاہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے، وہاں خوشی نہیں ہوتے۔ یہ بڑی کا ناظم آپ کی تعریف کرتے ہو آپ بڑے خوش ہو جائے۔ ناظم صاحب نے میرے لیے بڑے اچھے کلمات کہے، صدر پاکستان ہماری تعریف کرنے میں بڑے خوش ہوں۔ اللہ ہماری تعریف کر رہا، اللہ کنتم خیر امت، بڑے اچھے لوگ ہو، بڑے اچھے لوگ، سبحان خالق کون و مکان کے بڑے اچھے ہو۔ ایک حدیث میں سنا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تیری امت سے اچھی امت میرے محبوب کی امت ہے، جس کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل۔ سبحان اللہ۔ کوئی آپ نے تشبیہ دیکھی؟ تشبیہ خالق اور مخلوق میں کیا جوڑ ہے خالق مخلوق کا۔ اس لیے یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا۔ تو ماما یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہو تو برائی کر رہے ہو۔ یہ ایسے کہ جو بنی اسرائیل کے چروائے نے کہا تھا یا اللہ تو آ میں تجھے نہلاؤں، تجھے کپڑے پہناؤں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں۔ بھائی خالق اور مخلوق میں بھی کبھی کوئی نسبت قائم ہو سکی؟ زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، سورج چھوٹا اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹے اللہ بڑا۔ اگر یوں کہو چونٹی چھوٹی آسمان بڑا، کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ ذرہ چھوٹا صحرا بڑا، کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ قطرہ چھوٹا سمندر بڑا، کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ پتھر چھوٹا پہاڑ بڑا، کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ زمین چھوٹی اور اللہ بڑا۔ خالق مخلوق میں نسبت کیا ہے؟ خالق لا محدود، مخلوق محدود چیز کا نام، خالق لا محدود ذات کا نام۔ کہاں سے کوئی نسبت قائم کرے لا محدود اور محدود کے اندر؟ وہ کہہ رہا ہے بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، اور پھر کیا تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے مجھے مخلوق پہ عزت حاصل ہے، میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر یہ عزت حاصل ہے۔ مزے کی بات سنو، بڑے زمانے کی بات یاد آئی، بنی اسرائیل پر عربوں نے ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، مال لوٹا۔ تو اس وقت جو نبی تھے انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، ان میں میرا حبیب آنے والا ہے۔ لے بھائی زمانہ کفر سے ہی ان کے لیے لاڈ کیے جا رہے، نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان میں میرا حبیب آنے والا ہے۔ پہلی کتابوں میں ہمارے تذکرے، ایک امت آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت ہوگی حمادون جو میری بہت تعریف کرے گی، جو یکبرون علی کل شرف، ہر چوٹی پہ چڑھ کے کہیں گے اللہ اکبر، یسبحون عند کل واد، ہر نشیب میں اتر کر کہیں گے سبحان اللہ۔ جو پہلی کتابوں میں ہماری تعریف آ رہی، اختم بکتابہم الکتب، ان کی کتابوں، ان کی کتاب پر ساری کتابیں ختم کر دوں گا، وبدینہم الادیان، ان کے دین پر دین کامل کر دوں گا، وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر شریعت مکمل کر دوں گا، ہم اولیاء و انصاری،
وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں۔ یا اللہ، کوئی اللہ کا بھی مددگار ہو؟ وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں۔ ہم نے ہی راہ چھوڑ دی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہ کبھی ہمارے تمہارے بڑے تعلق تھے، تم نے ہمیں بلا دیا۔ تو یہ عزت، بڑائی، شرافت اللہ کا رکھ، بڑے اچھے ہو، کنتم خیر امت، بڑے اچھے ہو۔ یہ تعریف سن کے تو ہم خوشی سے مر جاتے کہ اللہ ہماری تعریف کرو۔ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ آخر میں جا کے نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، جھوٹ کو سچ کر دیں گے، بڑے اچھے۔ آگے کیا؟ یہ اللہ کیوں اچھے ہیں؟ کہ اخرجت للناس۔ یہ ایک بات لفظ سے میری سمجھ میں آئی، اللہ کو ہم پہ اتنا اعتماد تھا، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ میں گیا نیاز صاحب کے پاس، جی ذرا کمرہ چاہیے، سیزن بہت پیک پر ہے، کمرے مل نہیں رہے۔ میں کہتا جی آپ کے لیے کمرہ ہو گیا، ابھی تو میں نے آنا ہے، کہتے آپ کے لیے کمرہ ہو گیا، آپ کو نہیں دیں گے تو اور کس کو دیں گے؟ میں تو ابھی آیا نہیں ہوں اور ان کا ہوٹل بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اس تعلق کی بنیاد پر میں نے کہا مجھے چاہیے، اس تعلق کی بنیاد پر یہ بولے کہ ہو گیا، اب اس کے لیے انتظام کرنا یہ خود سردردی اس کی لیں گے، کیا کروں، کیسے کروں؟ اعتماد، اللہ کا ہم پہ اعتماد، یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ کام ہی فقیروں کا ہے، لیا ہی فقیروں سے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام بخشا ہے۔ عرب سردار آئے، کہنے لگے حضور سے تیرے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، ہماری ایک شرط ہے۔ اب وہ کہنے کہ وہ کیا؟ کہ غریبوں کو اٹھا دو پھر ہم بیٹھیں گے، ان کو اٹھا دو۔ تو آپ کے جی میں آیا کوئی بات نہیں، اٹھا دیتا ہوں، میرے اپنے ہی ہیں، چلو اسی بہانے یہ میری بات سن لیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتا ہوں۔ وہ کہنے کہ نہیں، لکھ کے دو، لکھ کر دو کہ جب ہم ہوں گے تو ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا لکھوانے کے لیے۔ حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیج دیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ ان کو آپ اپنے سے دور نہیں کر سکتے، یہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں، یہ نہیں آپ سے جدا ہو سکتے۔ اور اگلی بات کتنی سخت فرمائی کہ اگر آپ نے ان کو جدا کر دیا تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ تو ایک درجے کا، اس سے اگلا اکرام، کیونکہ یہ بات چلی ان کو ہٹایا جائے، اٹھایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، بلایا جائے، تو ان کے دلوں پر گزری تو صحیح۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دل آزاری کا جو مداوع کیا، علاج کیا، وہ کیا تھا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ قانون کیا ہے شریعت کا؟ جو آدمی بیٹھے ہوں، باہر سے کوئی آدمی آئے تو باہر والا بیٹھے ہوں کو سلام کرے۔ ہمارا رواج بھی یہی ہے، ہماری شریعت بھی یہی ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، ابھی کوئی آدمی باہر سے آئے، ہمیں حکم نہیں سلام کرنے، اس سے حکم ہے ہمیں سلام کرے۔ لیکن اللہ نے یہاں قانون بدل دیا، یوں فرمایا کہ جب میرے یہ غریب بندے تیرے دربار میں آئیں، تو بیٹھا ہو یہ چل کے آئیں، تو ان کو پہل نہ کرنے دینا، تو خود سلام میں پہل کرنا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ جب یہ لوگ آتے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ سب تعریفیں اس مالک کی، شکر اس مالک کا جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا مجھے حکم دیا۔ یہ کون تھے؟ عمار، مقداد،
सलमान, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अबू हुरैरा, ये असहाब सुफ़ा, ये लोग, अरबाज बिन सारिया, चंद नाम ले रहा हूं, उनके नाम तो आए नहीं, लेकिन करीब ज्यादा यही लोग थे। तो भाई तबलीग के लिए फिट मजमा है त्रेट का, उठे और सारे आलम को अल्लाह का पैगाम सुनाएं। अब इसके लिए बताओ भाई, कौन भाई नकद तैयार?